بسم اللہ الرحمن الرحیم. توسین حروف مقطعات آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کے معنی نہیں بتائے گئے. پوری اگر آپ آیت کو دیکھیں تو اس میں ایک دو چیزیں غور طلب ہیں جو کہ آپ آلریڈی سبحان اللہ استاذہ کی تفسیر کے بعد میری تو کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہتی، لیکن ایک دو چیزیں جو ہر دفعہ ریوزٹ کرنے سے پتہ چلتی ہیں. تلک آیات القرآنی و کتاب مبین. اب یہاں قرآن پاک کی تعریف سے آپ نے دیکھا کہ سٹارٹ ہوا ہے اور آغاز ہوا ہے حروف مقطعات سے. حروف مقطعات کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ We do not know the meaning. جمہور علماء کا majority scholars کا consensus ہے اس بات پر that we do not know the meaning. Okay, why is that important to understand? So see the root of Al-Quran, قاف اور حمزہ اور قاری قراءت، یہ اسی روٹ سے نکلنے والے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، قراءت کو کہا جاتا، آپ اگر اردو میں سمجھیں تو آپ کہیں گے قراءت کرنا یعنی پڑھنا. انگلش میں آپ کہیں گے ریسیٹیشن. ٹھیک ہے، which can be done from memory. You don't need a book in front of you. آپ جو حفظ کرتے ہیں اسے جب آپ پڑھتے ہیں تو ایکچولی جو عربک کی روح سے ہے وہ قراءت ہے. ہم نے اوور ٹائم قراءت اور تلاوت کو، حالانکہ ان الفاظ میں فرق ہے لیکن ہم نے ایک ہی لفظ کے طور پہ اسے سمجھنا شروع کیا ہے. تلاوت میں اگر آپ کو یاد ہو تلا یتلو تلاوت، اس میں پیچھے پڑ جانے کے معنی ہیں ٹو فالو، ٹو ہینگ آن ٹو. ٹھیک ہے، تو یوزلی تلاوت سامنے ایک کتاب سے کی جاتی ہے، ایک مصحف سامنے ہے اینڈ اس سے تلاوت کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، مگر یادداشت سے جو کی جاتی ہے وہ قراءت ہے. زیادہ جو عربی کے پیور معنی ہے وہ اسی ڈائریکشن میں جاتے ہیں، اور اسی لیے اسی روٹ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو دیٹ واز اقرا، تو اس میں بھی قراءت کے معنی تھے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اس سب کا کنیکشن کیا ہے؟ پھر کتاب مبین کی بات آ رہی ہے کہ بالکل واضح ہے اور لکھی ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لیٹرڈ تھے، امی تھے. طا سین کیا ہے؟ لیٹرز ہیں، حروف ہیں. باقاعدہ وہ چیز ہے جو کہ صرف وہ شخص پڑھ سکتا ہے جو لٹریٹ ہے، جو کہ پڑھنا جانتا ہے لکھی ہوئی چیز کو. ٹھیک ہے، سو لیٹرز آف این الفابیٹ فرام این امی، یہ بہت کچھ ہمیں سکھا رہا ہے. اور یہ ایک لنک تھا اس سورہ کے شروع میں ہی کہ یہ اللہ کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سناتے ہیں. اس سورہ میں اگر آپ سینٹرل تھیمز دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی جو کچھ کوالٹیز ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم سلیمان علیہ السلام کا دیکھیں گے. حکمت ایک بڑی ریکرنٹ تھیم ہے، وزڈم. ٹھیک ہے، اور علم کی بات کی گئی کہ ان انبیاء کو علم دیا، اور آپ ان آیات پہ سے گزر چکے ہیں، ہم بریفلی آج دوبارہ گزریں گے. آغاز حروف مقطعات سے ہونے سے ہمیشہ انسان میں کیا کیفیت آتی ہے، اور وہ ایک اور تھیم ہے یا موضوع ہے جو اس سورہ میں بار بار ٹچ کیا گیا ہے، اور وہ ہے اللہ کی نعمتیں ہونے کے باوجود عاجزی. حروف مقطعات ہمیں عاجزی کا سبق دیتے ہیں. Here are these two letters, you know how to recite them. Tajweed wise you may recite them so beautifully. There can be ulama who are experts in tafsir, مگر معنی نہیں پتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہے جہاں پر علم روک دیا گیا، تمہیں اتنا ہی بتایا جائے گا جتنا رب چاہتا ہے، اس سے زیادہ تم علم نہیں پاؤ گے. تو حروف مقطعات کے معنی ہمیں نہیں پتا، اور یہ جو ولنریبلٹی ہے اور یہ جو عجز سکھاتے ہیں حروف مقطعات ہر دفعہ جب آتے ہیں، بڑی خوبصورت چیز ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 2 کی طرف جاتے ہیں. بنیادی مقصد ہدی و بشری للمؤمنین، ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مؤمنین کے لیے. یہاں پر چھوڑ دیا گیا، کیونکہ مؤمنین کا ہی ڈسکشن اگلی آیت میں بھی ہوگا، تو یہاں پر چھوڑ دیا گیا
ساتھ ہی ساتھ بشرا کے ساتھ انذار کا پہلو یا ڈراوے کا پہلو بھی ہو. وہ چیز یہاں پر چھوڑ دی گئی کیونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے اباؤٹ دا بلیورز. اچھا جی, قرآن پاک کا اگر ایک لفظ میں بتانا کی کوشش کی جائے کہ بنیادی مقصد کیا ہے تو وہ ہے ہدایت. جس دن ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے اس دن انشاءاللہ تعالی العظیم ہمارا قرآن کے ساتھ ریلیشن شپ چینج ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب ہے تو ہم اس کو ڈفرینٹلی دیکھتے ہیں. تو پھر ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ جب ہم زندہ ہیں تو یہ ہمارے کام کی, اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میرین کی کلاس میں آپ لوگ مزید بھی دیکھیں گے. This is guidance for the alive who still has time. جب ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ قرآن پاک بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, تو باقی چیزیں اس کے سیکنڈری بینیفٹس ہیں یا بونس ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے کہ آپ کو مین تنخواہ کیا مل رہی ہے, ایک ہے کہ اس کے سیکنڈری بینیفٹس ہیں. ٹھیک ہے, بونس مل رہا ہے یا کبھی انہوں نے کوئی ٹرپ آپ کو کرا دی, وہ دوسرے نمبر پہ. پہلے نمبر پہ کیا ہے کہ آپ کی تنخواہ کیا آ رہی ہے. قرآن سے تعلق سے جو بنیادی چیز ہمیں ملتی ہے وہ ہدایت ملتی ہے. ٹھیک ہے, سیکنڈری بینیفٹس کیا ہیں, دوسرے نمبر پہ کیا فوائد ہیں قرآن پاک کے, شفا. ٹھیک ہے, بتا دیا گیا کہ شفا ہے دلوں کی, جسموں کی, ہر طرح سے. برکات, اس کو ہر لحاظ سے اس سے تعلق ہونا برکت کا سبب ہے. ٹھیک, مگر یہ پرائمری بینیفٹس نہیں ہے اور پرائمری پرپس بھی نہیں ہے. اس کا کیلیگرافی سے کیا تعلق ہے, اور یہ بات میں کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ جب ہم نے وہ کیا تو میں بار بار آپ لوگوں کو کہتی تھی خوش خطی خوش خطی خوش خطی. مقصد سیکھنے کا کیا تھا کہ قرآن پاک کو اچھے سے لکھ پائیں. ٹھیک ہے, عمومی طور پر کیونکہ دیکھیں لا آف سبسٹیٹیوشن ہے نا, انسان جب ایک چیز لے لیتا ہے تو دوسری چیز سے اسے ریپلیس کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب آرٹ کے دوسرے فارمز ہٹا لیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہم اسلامک آرٹ جسے کہا گیا اس کی طرف جاتے ہیں. however اس میں نیت کا اخلاص بہت ضروری ہے, اور میں یہاں کوئی فتوے کے اعتبار سے بات نہیں کری, پر اپنے آپ کو چیک ضرور کیجیے گا کہ جب ہم کیلیگرافی لکھتے ہیں یا لگاتے ہیں بڑا بڑا, مقصد کیا ہے, نیت کیا ہے, وجہ کیا ہے. بیکاز آپ سمجھ رہے ہیں جب آپ کسی چیز کو, میری نے یہ بات کی تھی آپ کی میرا جینا میرا مرنا والی کلاس میں کہ ہم کوئی چیز آئی ڈونٹ نو ابھی بات ہوئی ہے نہیں, کہ ہم مثلاً آیت الکرسی پہن لی, لفظ اللہ پہن لیا, ٹانگ دیا, سفر کی دعا ٹانگ دی گاڑی میں, وہ ایسے جھولتے ہوئے جا رہی ہے جب گاڑی چل رہی ہے. ہاں اوکے, دیٹ از ون وے. دی ادر از آپ نے احساس کیا سبحان الذی سخر لنا ھذا, پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو, یہ جو ہوائی جہاز چل رہا ہے, جو ٹرین چل رہی ہے, جو گاڑی 120 کی رفتار پہ چل رہی ہے, سخر لنا ھذا, یہ اللہ نے ہمارے لیے مسخر کی, میری کوئی مجال نہیں. وما کننا لہ مقرنین, ہماری کوئی مجال نہیں کہ ہم اسے قابو کر سکتے. اور یہ نعمت جو میرے پاس ہے, this is very connected to سلیمان علیہ السلام attitude. یہ جو نعمت میرے پاس ہے یہ جب تک رب نے دی ہے اس وقت تک ہی ہے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, واپس اللہ کی طرف ہی جانا ہے. جو سفر کر کے جا رہے ہیں, ایک یہ سفر ہے, ایک وہ سفر ہے جو زندگی کا سفر چل رہا ہے. قرآن پاک کا مین مقصد ہدایت ہے. تو اگر ہم نے الحمد شریف بہت خوبصورت گھر میں لگا لی مگر میرا عمل یہ نہیں دکھاتا کہ رب مالک یوم الدین ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے ہمارا عقیدہ,
اور ہم مغضوب اور ضالین کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے تو اس خوبصورت ڈیکوریشن کو لگانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد وہ ہے جو آپ کو کہا جاتا ہے مثلا کلاس میں آپ اپنی الماری پہ لگا لو, آپ گھر میں کہیں لگا لو, سو دیٹ یو ریمبر ٹو ریسائٹ اٹ. تو اگر تو آپ کی نیت یہ ہے کہ قرآن کی آیات پہ نظر پڑے, بٹ ڈو تھنک اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, دیز آر تھنگس, کیونکہ بدھزم میں ایک کانسیپٹ ہے نیئر اینمی. اب کچھ ساتھی کہیں گے بہت گاڑی باتیں کریں, پر کیا کریں, سمجھنا پڑتا ہے. نیئر اینمی میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی چیز ہم بہت نیکی کی نیت سے یا نیکی سمجھ کر رہے ہوتے ہیں, پر قریبی دشمن اس کا کیا ہوتا ہے کہ ذرا سا اوور اس چیز کو کیا تو وہ دوسری طرف چلا جائے گا. میں آپ کو مثال سے سمجھاتی ہوں کہ قریبی دشمن کیا ہے یا نیئر اینمی کیا ہے. مثلاً خیرات اور زکوٰۃ, نیکی, اتنا زیادہ دیا کہ اپنے لیے نہیں ہے, وہ ایک ایکسٹریم ہو گئی. اسراف نہ کرنا اور کم خرچنا نیکی, اگر اتنا زیادہ ہاتھ کو روکا کہ بخل یا کنجوسی سٹنجنس کی طرف چلے گئے, نیئر اینیمی. ٹھیک, قرآن کی آیات سے خود کو, روح کو, جسم کو سراؤنڈ کرنا نیکی, مگر اسے صرف ڈیکور کے طور پہ استعمال کرنا نیئر اینیمی. There's a problem over there. So talk to yourself. چیک یور سیلف. اور کیونکہ یہ بات آپ کی دوسری کلاس میں ہو بھی رہی تھی کہ گھر سے, میں یہ نہیں کہہ رہی آپ کیلیگرافی ہٹا دیں, بٹ اپنی نیت کو ضرور چیک کیجئے. سو مے بی یو آر جسٹ اے کلیکٹر, بٹ واٹ اف یو آر جسٹ اے کلیکٹر اینڈ یو آر ناٹ ایکٹنگ آن اٹ. تو ہو سکتا ہے میں کچھ آیات خوش خط میں اس لیے لکھوں کیونکہ وہی وہ آیات ہیں جن پہ میں عمل نہیں کر پاتی, تو میں کہوں میرا ہاتھ لکھے یہ تاکہ مجھے احساس ہو کہ مجھے ان پر عمل کرنا ہے. اور ایک کہ میں صرف دیکھوں کہ کلر بڑا اچھا ہے, خوبصورت ہے, لکھا ہوا بڑا حسین ہے, اس میں کچھ چیزوں کا اور بھی خیال کیجئے, الٹا نہ لکھا ہوا ہو. سمجھ رہے, قرآن ایک میزان ہے, اگر آپ دیکھیں وہ لکھا بھی کس طرح جاتا ہے, اس کی تجوید بھی کیسے ہے, وہ عمل میں بھی کیسے آتا ہے, دیٹ از یور کمپس یا وزن ہے وہ. تو قرآن پاک کو لکھا بھی اس طرح سے جائے کہ وہ, جیسے سورۃ العنکبوت میں ہے نا, یمین کا بہت ذکر ہے, کئی جگہ اصحاب الیمین. اگر کوئی ایم بی ڈیکسٹرس آرٹسٹ ہے اور وہ دونوں ہاتھوں سے لکھ سکتا ہے, ایم بی ڈیکسٹرس کا مطلب ہے اللہ نے کسی کو یہ دیا ہوا ہوتا ہے ہنر نیچرلی, بٹ نام لیے بغیر کوئی بہت بڑے خطاط اور وہ بھی گزرے ہیں جنہوں نے جو اتنی ہی آسانی سے الٹے ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں جس طرح وہ سیدھے ہاتھ سے. تو نعوذ باللہ وہ لیفٹ ٹو رائٹ قرآن کی آیات لکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں واہ کیا آرٹ ہے, کیا خوبصورت ہے. سحر اور جادو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے الٹا لکھا جانا. قرآن از پاورفل, بی کیئرفل ہاؤ یو ڈیل ود اٹ. ہم سب اس دور سے گزر, لڑکی کے سر نیچے سے لڑکی گزر کی, اب اس قرآن کے نیچے وہ کیا کیا رہا ہے. سو ہدم و بشرا للمؤمنین, بشرا تب بنے گا خوبصورتی سے, اچھی خبر ہمارے لیے قرآن انشاءاللہ تب بنے گی جب اس کی ہدایت کو سمجھیں گے, اس پر عمل کریں گے. آپ ہو سکتا ہے کسی گھر میں جائیں جہاں کہیں قرآن کی کوئی آیات اوپنلی نہیں لگی ہوئی, پر اس شخص نے اس قرآن کو ایمبوڈی کیا ہے. آپ کے خیال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لگے ہوئے ہوتے تھے؟ کہیں ملتا ہے حدیث میں؟ کوئی بھی حدیث کی کتاب یا سیرہ کی اٹھا کے دیکھ لیں. So our relationship with it, again I'm not saying totality میں نہ کریں, but اس کا purpose ضرور دیکھیں.
اپنی زندگی میں جب بھی ہم دین کے ساتھ کوئی چیز کریں نا, ہم پرپس ضرور دیکھیں. مثلاً شادی کے وقت اب نیئر اینمی کیا ہے, آپ بہت اچھی بات ہے, آپ خطبہ نکاح کی سنت کے سینس میں اس کو پرولونگ کرنے کے لیے شادی کے وقت کوئی درس کرواتے ہیں تاکہ تھوڑا سا اللہ کا ذکر بھی ہو جائے. ایکچوئل نیت کیا ہے؟ یہ نیت تو نہیں کہ بس یہ ہو گیا نا تو سر پہ ہاتھ آ جائے گا تو پھر سارے فنکشن اسموتھ گزر جائیں گے. دیٹ از اے پرابلم. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ اس سے کچھ سیکھ کر انشاءاللہ جو کپل ہے دے مائٹ لرن سم تھنگ, وہاں جو لوگ ہیں دے مائٹ لرن سم تھنگ, اگین ہدایت, دین بسم اللہ. اور اس کا پہلا ٹیسٹ کیا ہوگا؟ آپ اسی دن ویٹ نہیں کریں گے کہ درس والی باجی چلے جائیں تو ابھی ہم مایوں شروع کرتے ہیں. And درس والی باجیز have to stop doing this now. You can't keep giving both things in the same day, in the same breath. It can't be done. تو ہدایت ہے قرآن, اور آغاز سورۃ النمل کا اس سے ہو رہا ہے ہدی و بشری للمؤمنین. تو کیلیگرافی سے زیادہ خوش خطی پہ غور کیجئے. انشاءاللہ وہ جو قاعدہ بھی تھا اس میں وہ کتاب آپ سب کے پاس, کئیوں کے پاس آ بھی گئی ہے, اور مہرین اس میں سے کچھ چیزیں آپ سے کروائیں گی. سو دیکھیے کہ کیا میرا ہاتھ اچھے سے, آج جیسے آپ کو ہوم ورک دیا گیا عیادت کے لیے خود کارڈ بنائیں اور وہ دعا لکھیں, مقصد ہی چینج ہو جاتا ہے. سو ایوری تھنگ از اباؤٹ نیت, انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑی سی بات بہت دن سے ذہن میں تھی, اس وقت موقع نہیں ملا, آج آپ سے ذکر کرنا ضروری تھا. کلام کی بیوٹی دیکھیے. اگلی جو آیت ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون, سملر لگ رہا ہے سورۃ البقرہ کے, بٹ یاد رکھیے وہ مدنی سورہ ہے, یہ مکی سورہ ہے. آغاز شاید ایک جیسا لگ رہا ہو لیکن وہاں پر لائن سے پھر احکامات آتے ہیں. یہاں پر انیشل انٹروڈکشن دی جا رہی ہے. ذہن میں رکھیے کہ یہ مکی دور کی سورہ ہے, تو ابھی احکامات نہیں آئیں گے بہت زیادہ, ابھی بیسکس بتائے گئے ہیں, اور یہ 3 بیسکس ہیں. ٹھیک ہے, بدنی عبادت, اللہ سے تعلق نماز, اور نماز کے باقاعدہ اوقات ریویل بھی کب ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر, اسراء اور معراج کے سفر پر گئے, پر اس سے پہلے بریف اور کم ٹائم کی نماز وہ ہوتی تھی. بریف سے مطلب ہے کہ یعنی 5 شاید نہ ہو, اس سے کم ہو, مل کر بھی پڑھتے تھے, تنہائی میں بھی پڑھتے تھے. آخرت آیا 3rd میں آ گیا, and that is how this surah will eventually also end. آخر میں بھی بات آخرت پر ہی جا کر بیٹھے گی. ہم جو ہے اسے ریپیٹ کیا گیا ہے, وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, 2 دفعہ آ رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, اب ان کا ذکر آیا. بے شک وہ لوگ جو ایمان آخرت پر نہیں لاتے, اور یہاں اور چیزوں کی بات نہیں ہو رہی, قرآن پر ایمان نہیں لاتے, اینجلز پر ایمان نہیں لاتے, انبیاء پر ایمان نہیں لاتے, ایک چیز پکڑ لی گئی ہے یہاں پر. تو اگر تھیمیٹکلی آپ دیکھو کہ سورت النمل کا ایک بہت سینٹرل تھیم کیا ہے, تو وہ آخرت پر یقین ہے. جب تک ہمارے عمل کا مقصد آخرت کی کامیابی نہیں ہے, تب تک ہم قرآن کے سیکنڈری بینیفٹس پر ہی چلتے رہیں گے. برکہ مل جائے, شفا مل جائے, 100 دفعہ ملے گی اور بالکل ملے گی, پر اصل فوکس نعوذ باللہ میری یا کسی بھی استاد کی یا ٹیچر یا ذاکر کی کیا مجال, تو قرآن کہہ رہے ہیں ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ. مسئلہ کیا ہوتا ہے پھر اگر آخرت فوکس نہیں رہتی؟ زینا لہم اعمالہم, ان کے لیے ان کے اعمال بڑے خوبصورت لگنے لگتے ہیں. This is a part one has to highlight. فَهُمْ يَعْمَهُونَ, يَعْمَهُونَ عین میم ہا, یہ دلوں کی اور روح کی کا اندھا پن ہے. دل جو ہے وہ اندھا ہے, hearts are blinded. عین میم یا اگر آ گیا تو آپ امیون, تو وہ دونوں طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے, سمن بکمن امیون, تو اس میں فزیکل اندھا پن بھی آ جاتا ہے. پر عین میم ہا
وہ بات الگ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا لیٹس کم فار منٹ ٹو زینا لہم اعمالہم. نا کی ضمیر پروناؤن نا پلورل اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں. سو اٹس دا رائل پلورل بینگ یوزڈ. جب کچھ لمٹس کراس ہو جاتی ہیں تو سب سے بڑی سزا کی ایک قسم کیا بتائی گئی ہے شروع میں ہی سورہ کے. بندہ سمجھتا ہے میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں سب. اپنی غلطی نظر نہ آنا سزا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے سے ارد گرد کمپیئر کرتا ہے. بندہ کہتا ہے اچھا کم از کم میں یہ تو کر رہی ہوں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یا وہ نیئر اینمی والی بات ہے. بدعات کے ساتھ بنیادی طور پہ پرابلم کیا ہے؟ یہ بڑا سکیری لفظ ہے اور لوگ کہتے ہیں اچھا یہ تو وہابزم اینڈ آل آف دیٹ. No idea about the basics of Wahhabism. The thing is, when we make additions, that can be a problem. So one is thinking, one is doing something good. یہ ہمیں مثال مثلاً کہاں ملتی ہے اس کی؟ اسلام میں جو سسٹم بتایا گیا اور انبیاء علیہ السلام کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری ایک فیملی لائف بھی ایک بیلنسڈ لائف ہے. شادی بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نیکی کے لیے کہیں میں لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ رہی ہوں, میں شادی نہیں کرنا چاہتی, میرا کمانے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, میں کپڑے بھی نہیں اور لینا چاہتی, میں ایک لمٹ سے آگے اگر یہ چیز چلی گئی نا تو پھر اللہ کی بلیسنگز کو ہم ڈینائی کر رہے ہیں, تو وہ ایکسٹریم پہ بات چلی جاتی ہے. تو کئی دفعہ زینا لہم اعمالہم میں یہ ہے کہ اپنے برے کام بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. صحابہ کرام جن کی لمبی زندگی تھی ان میں سے کچھ کے بارے میں آتا ہے that after the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had passed on to the next stage, صحابہ کرام اس زمانے میں کہنا شروع ہو گئے تھے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت بڑے گناہ سمجھا جاتا تھا, اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو وہ گناہ نہیں لگ رہے. ٹھیک ہے. سو اللہ سے دعا ضرور کرنی چاہیے ہم سب کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جو صحیح کر رہے ہیں اس پہ استقامت دیجیے, اور جو غلط کر رہے ہیں وہ ہمیں بتا دیجیے. آپ بہتر جانتے ہیں, کسی استاد اس کو بتانے کی ضرورت نہیں, وہ صرف ریمائنڈرز کا کام کر سکتے ہیں. لیکن رب تعالیٰ دل میں, اور اگر سبحان اللہ دل میں کھٹک آتی ہے کسی چیز کو کرتے ہوئے, کنسیڈر اٹ گڈ نیوز. اگر کسی گناہ کے وقت کھٹک آتی ہے تو آپ جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں, فلانا بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ کو اندر سے پتہ ہے یہ چیز میں ٹھیک نہیں کر رہی ہوں, تو خوشخبری ہے. اس کا مطلب اندر آپ کو احساس ہونا شروع ہو گیا کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا نہیں ہے. اور پھر زینا لہم اعمالہم اس لحاظ سے بھی اس کو سمجھا گیا ہے کہ لوگ اتنا دنیا میں انگروسڈ ہو جاتے ہیں, وہ دنیا کا حصول ہی سب سے بڑی چیز بن جاتا ہے. وہ مجھے دعائیں اتنی پسند ہیں, اللہ کرے اللہ ہمیں موقع دے کہ بہت تفصیل سے دوبارہ ہم کر سکیں, جو قرآن پاک کی تلاوت کی بعد کی دعائیں ہیں. اور اس میں ایک دعا میں یہ حصہ آتا ہے وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. اللہ تعالیٰ دنیا کو میرا سب سے بڑا غم نہیں بنا دیجیے گا, سب سے بڑی وری بس دنیا ہے. وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا. Don't make dunya the source of my knowledge, the entire source of my knowledge. صرف میں دنیاوی علم یا دنیا سے علم نہ حاصل کروں, میں جو دوسرا علم ہے نا جو رب دل میں ڈالتا ہے اور جو کہیں اور سے آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے وہ بھی دیجیے گا. تو یہاں یہ ہے کہ وہ بھٹکتے رہتے ہیں کیونکہ انہیں اپنا لائف سٹائل یا اپنا جو بھی طریقہ ہے وہ کئی اعمال نیکی سمجھ کے وہ کر رہے ہوتے ہیں, انہیں لگ رہا ہوتا ہے وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. اولئک لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون. یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں نقصان
کھانے والے آپ اگین آپ اسٹائل دیکھ رہے ہو, the pronoun home has been used 3 times in this ayah. home بار بار آ رہا ہے یہ اسٹریس کے لیے, ٹھیک ہے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کا جو پروناؤن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات کر رہے, بے شک آپ کو دیا جا رہا ہے یا آپ ریسیو کر رہے ہیں یہ قرآن کس کے قریب سے یا کس کے پاس سے, حکیم علیم, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی. اور یہاں پر عموماً قرآن پاک میں علیم حکیم آتا ہے, یہاں پر حکیم علیم آیا, حکمہ پہلے آئی ہے. تو اس سورہ کے اس سے تعلق ہے. اور تلقہ کا آپ نے تفسیر میں دیکھ لیا ہوگا, جب ایک استاد شاگرد کو آہستہ آہستہ سکھاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ ریسیو کرتا ہے. تلقہ ٹو ریسیو, لینا, اخذ کرنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.